یہ جو وکلا اور ڈاکٹرز کی لڑائی کے نتیجے میں وکلا نے ہسپتال ہی کو میدان جنگ بنا ڈالا ہے اور عداوت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ مریضوں تک کو نہ چھوڑا، تو اس پر مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آ گیا جس میں اس نے اسلام سے پہلے کے دور جہالت کی تصویر کشی کی ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ اگر ہم کسی مہذب معاشرے کا حصہ ہوتے، اگر ہم مسلمان تو دور کی بات اچھے انسان ہی ہوتے، اگر ہم ڈگری یافتہ ہونے کی بجائے حقیقتاً تعلیم یافتہ ہوتے، اور اگر ہمیں گھروں سے نہ صحیح اپنے اساتذہ ہی سے اخلاقیات کا کوئی درس ملا ہوتا، تو کیا ہم یہ سارے مناظر دیکھتے کہ جس میں وکلا جو ہیں وہ ہسپتال پر چڑھ دوڑتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی نہیں بخشتے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا قانون دانوں میں چند ایسے بزرگ بھی نہیں جو وکلا کے اس ظلم کی بھرپور مذمت کرتے، اور دوسری طرف ڈاکٹرز میں بھی کوئی ایسے سینئر پروفیسرز نہیں کہ جو نوجوان ڈاکٹرز کو سمجھائیں کہ تم اپنے اخلاقی وجود کو پہچانو، تم مسیحائی کے مرتبے سے گرتے جا رہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ ایک طرف پوری بار کونسل صف بنائے کھڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن جو ہیں وہ صف آرا ہو گئی ہیں، اور دونوں گروہوں کا اسرار یہ ہے کہ حق کا علم تو ہم نے پکڑا ہوا ہے، حق پر تو ہم کھڑے ہیں، اور ہماری پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور ان گروہوں کی یہ نفسیات تو اپنی جگہ، میں تو پورے معاشرے کی نفسیات سے پریشان ہوں کہ ہر طرف غیظ و غضب کی آوازیں ہیں، ناشائستہ جملے ہیں، پورے طبقے کو گالی ہے، پورے شعبے کو دشنام دیا جا رہا ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں شیطان نے چھو لیا ہے؟ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ مثبت سوچ کی بنا پر کی ہے، مثبت طرز عمل کی بنیاد پر کی ہے، پازیٹیو تھنکنگ سے کی ہے، لڑ مر کر اور بدماشیوں سے نہیں کی۔ بدماشیوں سے تو قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں وکالت کے پیشے کا برا حال جاپان میں ہے، اور اس کی وجہ وہاں کا کلچر ہے کہ ایک جاپانی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ عموماً اس کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس پر نادم ہوتا ہے، اور اس کے نادم ہونے پر مدعی بھی جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے اور اس کا قصور معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح بات عدالت تک پہنچتی نہیں۔ دو جاپانیوں کی گاڑی ٹکرائے گی، دونوں اترتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اور ایک جاپانی کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، غلطی میری ہے، دوسرا جاپانی کہتا ہے جی معافی میں چاہتا ہوں، غلطی میری۔ یہ ہے ایٹیٹیوڈ وہاں کے لوگوں کا، یہ ہے ان کی کامیابی کا راز۔ اور ہمارے ہاں رویہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد سینہ چوڑا کر کے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم مقدمہ لڑیں گے اور ساری عمر لڑیں گے، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں مقدمے لڑیں گی۔ اس رویے کے ساتھ تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ قومیں سروائیو بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی ترکی گئے، انہوں نے محسوس کیا کہ ترک لوگ عموماً جلدی غصے میں نہیں آتے، بلکہ اگر دو ترک افراد کا آپس میں جھگڑا بھی ہو گیا ہے تو بھی وہ پرسکون رہتے ہیں اور تحمل سے کام لیتے ہیں۔ میں بھی ترکی گیا ہوں، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی۔ تو ان صاحب نے ایک ترک بزرگ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جلدی غصے میں نہیں آتے؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے آگے سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ترک قوم کبھی غلام نہیں رہی، یہ غلاموں کی خو ہوتی ہے کہ بات بات پر بھڑک اٹھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشر کوکر بن جائیں اور ذرا سے اختلاف پر گریبان پکڑنے کو دوڑے۔ میں آخر پر تمام وکلا برادری سے اور تمام ڈاکٹر سے درخواست کروں گا کہ خدا را تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیں، باشعور ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے بیٹھیں تو قرآن کی سورہ مائدہ کی اس 5ویں آیت کو پیش نظر رکھیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو کہ یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور آخر پر ایک حدیث کا مفہوم بھی بیان کر دوں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اقبال بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے کہا کہ تا نداری از محمد رنگو بو، از درود خود میالہ نامے او، کہ اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار جیسا عمل اختیار نہیں کرتا تو اپنے درود سے ان کے مبارک اور پاکیزہ نام کو آلودہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔